نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 98 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. فرمایا ذالک، وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ جس سزا کا ذکر آیت نمبر 97 میں آیا کہ اللہ کیسے کافروں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے سمجھنے کے بعد اور سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلا دیا اور رد کر دیا، اللہ قیامت کے دن ان کو ان کے چہروں پر چلائے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ اندھا اور گونگا اور بہرا بنا کر اٹھائے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. اور جب بھی جہنم کی آگ مدھم پڑنے لگ جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زدناہم سعیرا، ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے. ذالک، یہ اس سزا کی طرف اشارہ ہے. یہ کیوں ہوا؟ ذالک جزاؤہم، یہ ہے ان کی جزا، بأنہم کفروا بآیاتنا، کہ انہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا تھا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، اور کہا تھا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا. یہ ہے دراصل ان کا قصور، جان کر انجان بنے رہتے تھے. کتنی دفعہ مختلف طریقوں سے مختلف دلیلوں سے ان کو سمجھایا کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ تم کو مرنے کے بعد اللہ زندہ کر دے. کبھی زمین کی مثال بتائی، کبھی کسی اور چیز کی مثال بتائی، کبھی دلوں کا ذکر کیا، کبھی کسی طرح اور کسی طرح، مگر یہ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، دنیا میں یقین ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. آج جہنم میں جل رہے ہیں تو اچھی طرح یقین ان کو آ گیا کہ ہاں جو کچھ اللہ نے کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے تو ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے. وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا، اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کا اصرار ہے کہ وہ انکار ہی کیے چلے جائیں گے. پھر بتایا، اب بھی سمجھائے کہ دیکھو ابھی تمہاری موت نہیں آئی، ابھی تمہارا انجام بد نہیں ہوا وہ جس کا کہ ذکر آ رہا ہے. یہ ہے قرآن کا انذار. قرآن انجام بتاتا ہے، قرآن نتیجہ دکھاتا ہے کہ دیکھو تم آج یہ کر رہے ہو نا، اس کے ریپرکشنز یہ ہوں گے، تم یہ آج عمل کر رہے ہو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. یہ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر انذار اور کیا ہو سکتا ہے، یا اس سے بڑھ کر اور تبشیر کیا ہو سکتی ہے کہ تم آج یقین کر رہے ہو کہ ہاں مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. اور نتیجہ کیسے نکلے گا؟ یعنی کہ علم آ جانے میں اور عقیدہ اختیار کرنے میں اور انجام میں، اس کے بیچ میں کیا چیز آ رہی ہے؟ عمل آ رہا ہے انسان کا. نالج آ گئی، بتایا گیا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، اس لیے کہ مرنے کے بعد تو اٹھنا ہے تم کو. تو پوری شخصیت پہ اثر پڑے گا، انسان کے اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہوگی. اسکاٹ فری نہیں سمجھے گا انسان اپنے آپ کو کہ جو مرضی بولوں، جیسے مرضی تانے دوں، جب چاہوں جھوٹ بولوں، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اللہ کو مانوں یا نہ مانوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ تو پھر ایک ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارے گا اپنی، اللہ کو بھی جواب دہ ہونا ہے، لوگوں کے حقوق کا بھی خیال کرے گا، ڈسپلن زندگی گزرے گی. یہ کوئی جنت نہیں ہے اس کی. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الدنیا سجن المومن، دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے، چاہے گولڈن ہی کیوں نہ ہو، بہرحال کیج ہے. کوئی لیپ آف لگژری میں کیوں نہ رہ رہا ہو، کوئی سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت لے کر کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، بہرحال شریعت کی پابندیاں ہیں. کیا شک ہے اس کے اندر؟ میں اپنی مرضی نہیں کر سکتی، مجھے پتہ ہے کوئی چیز میرا دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے اور میرے رب نے منع کیا ہے، مجھے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. آئی ہیو ٹو سرینڈر. یہ اسلام ہے.
غصہ آ رہا ہے، کچھ بولنے کا دل چاہ رہا ہے، میرے رب نے اجازت نہیں دی تو میں نہیں بول سکتی، یعنی مجھے نہیں بولنا چاہیے. کچھ تو خیال آئے گا، یہ چلو اس وقت ہی رک جائے گا انسان، یا بولنے کے بعد اس کو خیال آ جائے گا کہ میں نے غلط کیا، کسی کا حق رکھا ہوا ہے، وراثت کا مال ہے والدین کا، کسی کو شدید ضرورت ہے اور وہ خود ہی انچارج ہے جو کہ مال بانٹے گا. مثال کے طور پہ سب سے بڑا وہی ہے خاندان کا، وہی مال وراثت بانٹ رہا ہے. لاکھ ضرورت مند ہوگا، وہ وراثت پہ ڈنڈی نہیں مار سکتا. اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے میرا حصہ اتنا ہی رکھا ہے اور مجھے کل اب اللہ کے آگے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے اس چیز کا. تو ایک رسپانسبل زندگی گزرے گی، ڈیفینیٹلی ظلم کم ہوگا. وہ جو ہم نے 10 کمانڈمنٹس کا ایک خلاصہ دیکھا تھا سورہ بنی اسرائیل کے بالکل تقریباً درمیان میں جو آ رہا تھا، ان تمام چیزوں کا خیال رکھے گا وہ عورت خیال رکھے گی ان تمام احکامات کا. اور پھر اس کے لیے تبشیر ہے، اس کے لیے خوشخبریاں ہیں پھر اللہ کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پابندیاں لگائی تھیں اپنے اوپر. تو دنیا کیا ہے؟ سجن المومن، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، لیکن جنت الکافر، کافر کے لیے جنت. وہ تو جو مرضی کرتا پھرتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے اس کے لیے. تو یہ وہی لوگ ہیں، انہوں نے انکار کیوں کیا تھا. اب دیکھیں، ایک ہم نے پروسیس دیکھا نا فارورڈ گوئنگ، کہ آج یہ عقیدہ اختیار کر لیا اللہ کے فضل سے میں نے اور آپ نے کہ آخرت آئے گی اور ہم کو دوبارہ اللہ زندہ کرے گا اور اللہ پھر ہمارا حساب لے گا، پھر جنت ہے یا دوزخ ہے. یہ عقیدہ ہے نا الحمدللہ مسلمان ہونے کے طور پہ میرا اور آپ کا. اس عقیدے کا زندگی پہ اثر پڑنا چاہیے. کیا اثر پڑنا چاہیے؟ کہ ہم بولنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، کرنے میں، کھانے میں محتاط ہو جائیں گے. اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھ کو اللہ کے آگے کھڑا ہو کے جواب دینا ہے، وہ تو اوبیسلی پہ کہے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا کیا ہے، میں کیا کروں. تو ظاہر ہے پھر اس کا انجام ڈفرینٹ ہوگا، مختلف ہوگا. زندگی بھی ڈفرینٹ ہوگی، زندگی کا انداز بھی ڈفرینٹ ہوگا. اور جس کا عقیدہ ہے کہ مجھے نہیں جواب دینا کسی کو، تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں کھلی زندگی گزاروں، اپنی من مانی کرتا رہوں، تو اس کا تو انداز ڈفرینٹ ہوگا زندگی گزارنے کا پھر، اور انجام بھی مختلف ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو دوبارہ زندہ کر نہیں سکتا. تو ان کو بھی بتایا گیا کہ دیکھو ایک اور دلیل، کتنی دلیلیں دی ہیں کہ بعث بعد الموت عین ممکن ہے. زمین اور آسمان کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی کہ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے کریشن پھیلا دی ہے کائنات کے اندر. سب سے زیادہ جو حیرت ہوتی ہے جب انسان یہ سنتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس کا سنتے ہیں نا ہم، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسپیس بھی بنا رہے. کہاں کیا چیز ہے کہ جس میں کہ اسپیس کریٹ ہو رہی ہے؟ بھئی جگہ ہوگی تو کائنات پھیلے گی، اگر جگہ محدود ہوتی تو کائنات کیسے پھیلتی؟ تو اللہ تعالیٰ اسپیس کریٹ کر رہا ہے. کین یو امیجن؟ کوئی انسان کبھی کوئی جگہ کریٹ کر سکتا ہے؟ جو جگہ ہم کو دی گئی ہے ہم تو اسی کے اندر کام کر رہے ہیں. تو اللہ کیا چیز ہے، کیا کوئی رکاوٹ ہے؟ مطلب اسپیس کا خود سوچیں نا، مائنڈ باگلنگ. انسان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ انسان اس کو ووکلائز بھی کیسے کرے، وربلائز بھی کیسے کرے، کہ کیا جگہ بنتی چلی جا رہی ہے، کیا اسپیس کریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، آگے جو کائنات ہے اس کے اندر وہ پھیلے چلی جا رہی ہے. تو اللہ کی شان خلاقی تو تم دیکھ لو، اللہ کا پاور آف کریشن ایگزاسٹ تو نہیں ہو گیا تم جیسوں کو بنا کر. اس کا مطلب انسان نے اپنے آپ کو بہت اعلیٰ مخلوق سمجھا ہے کہ میری کیا شان ہے کہ میں تو ریکریٹ ہو نہیں سکتا، میں تو اتنا یونیک ہوں. کہا کہ تم ہو کیا چیز آسمان اور زمین کے مقابلے میں، کیا حیثیت ہے تمہاری؟ یہ کیا، وائی ڈو یو گیٹ سو فل آف یور سیلف؟ کس چیز کا تکبر ہے تجھ کو اے کافر؟ سمجھتا ہے کیا ہے اپنے آپ کو کہ ایک دفعہ اللہ نے بنا دیا تجھ کو دوبارہ تو نہیں بنایا جا سکتا؟ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ اللہ بنا سکتا ہے دوبارہ. تو اللہ کا کوئی پاور آف کریشن ایگزاسٹ نہیں ہوا، مگر کفر کا جس نے ارادہ کر لیا ہو اس کو نہ دلیل سنائی دیتی ہے، نہ دلیل دکھائی دیتی ہے، نہ وہ ماننا چاہتا ہے. کوئی عقل کی رکاوٹ نہیں ہے، عقل ایکسیپٹ کرتی ہے کہ جی ہاں جس نے یہ سارا کچھ کریٹ کیا وہ دوبارہ ریکریٹ بھی کر سکتا ہے. اور یہ آج کل خود بھی کہتے ہیں کہ ابھی کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے.
اس کے بعد پھر ایک جگہ جا کے تھم جائے گی، اس کے بعد پھر یہ کانٹریکٹ ہونا شروع ہوگی. جیسے آپ نے ریل دیکھی ہوگی نا، دھاگا پہلے کھلتا ہے، پھر دھاگے کو لپیٹتے ہیں دوبارہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ یہ ریوائنڈ ہوگی ایک طرح سے. اور جب کائنات کانٹریکٹ ہوگی تو ٹائم بھی تو پیچھے آئے گا نا. اور ہو سکتا ہے کہ جہاں جس ٹائم فریم کے اندر میں اور آپ تھے، وہ پورا دور اللہ تعالیٰ ہم کو دکھا دے کہ دیکھو تم یہ سب کچھ کرتے رہے تھے. تو دوبارہ وہ کانٹریکٹ ہوگی، پھر دوبارہ وہ انفینٹ ماس اور زیرو والیوم بن جائے گی، اور پھر دوبارہ سے ایکسپینڈ ہوگی، اور پھر ایک اسٹڈی اسٹیٹ کے اندر آ جائے گی. تو یہ خود سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ کائنات جو ہے یہ دوبارہ بھی بنے گی. صرف کیا چیز مسنگ ہے؟ کریٹر. اتنی بات مان لیں کہ پہلی دفعہ بھی اللہ نے بنائی ہے اور دوسری دفعہ بھی اللہ ہی بنائے گا، اور جیسی چاہے گا بنائے گا. اور قرآن سے دلائل اس کے ہم کو ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کائنات کو بنائے گا. انشاءاللہ آگے ہم پڑھ لیں گے، آئی تھنک سورہ انبیاء کے اینڈ میں آتا ہے. تو لیکن یہ سارے دلائل دیکھ رہے ہیں، کہاں کہاں کائنات کے راز ٹٹول لیے ہیں انہوں نے، لیکن نہیں دکھائی دیتا، نہیں سنائی دیتا تو اللہ کا پیغام، نہیں دکھائی دیتی، نہیں سنائی دیتی تو اللہ کی قدرت. باقی سارا کچھ تو دیکھ لیتے ہیں. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک لیتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے، بہت ہی کنجوس ہے انسان. اب یہاں ہم دیکھیں کہ دونوں چیزوں کا آخر کیا تعلق ہے. اوپر کریشن کا ذکر آ رہا ہے، یہاں انسان کی کنجوسی کا ذکر آ رہا ہے. تو ذرا سا ربط دیکھتے ہیں. دراصل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا باطن کھول دیا، جو ان کے اندر کا حال تھا وہ بیان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے اچھی طرح جانتے تھے. ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، لیکن اپنی پوزیشن ان کو بہت عزیز تھی. اپنی چودراہٹ، اپنی سرداری، اپنی پریولیجز، اپنا پاور، ان کی جو ایک طرح کی سیادت بنی ہوئی تھی کہ وہ بیت اللہ کے والی تھے. لوگ ان کو صاحب سلام کیا کرتے تھے، ان کے قافلوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، حملے نہیں کرتے تھے. تو اس آنر پر ان کو بڑا ناز تھا قریش مکہ کو. اس کو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. اور ان کو اس چیز پر اعتراض تھا کہ اللہ کو چاہیے تھا کہ اگر نبی بنانا ہی تھا تو ہم سرداروں میں سے کسی کو نبی بناتے، ہم سرداروں میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتا. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم 4 پیسوں کے مالک ہو کر، اتنے سے اقتدار کے مالک ہو کر، اتنے گھٹیا کردار کا مظاہرہ کر رہے ہو، حق جھٹلا رہے ہو، ٹھکرا رہے ہو. اگر نبوت تم کو مل جاتی تو اپنی بڑائی کے زوم میں تو تم تو کسی دوسرے کی خیر خواہی نہ کرتے. رسالت کے لیے تو بڑا اعلیٰ ظرف چاہیے اور بڑا اعلیٰ اخلاق چاہیے. اللہ کی مہربانی ہے، وہ اپنی رحمت جس پر چاہتا ہے خود کرتا ہے، انسانوں کا کوئی اختیار نہیں. تو بیسکلی اوپر والی آیات اور اس آیت کے اندر جو کامن ربط ہے، جو مشترکہ مضمون ہے، وہ اختیار کا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے کا اختیار بھی اپنے ہی ہاتھ میں رکھتا ہے. انسانوں کے پاس کوئی اختیار نہیں رکھا اللہ نے. وہ اپنی تقدیروں کے مالک نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے رسول بنا کر بھیجتا ہے. تمہارا اس کے اندر کوئی اختیار نہیں. تو یہ بیسکلی بات جو کی گئی ہے، اس انداز میں بات کی گئی ہے کہ تم اتنا سا اختیار رکھ کر اس کو کھونا نہیں چاہتے، اور اس وجہ سے تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو. اور انسان واقعی بڑا کنجوس اور بڑا تنگ دل ہے. یعنی انسان کے اندر آپ دیکھیں، وہ کان الانسان قتورا، اللہ نے لکھا کہ واقعی انسان بڑا تنگ دل یا کنجوس واقع ہوا ہے. کیا کمزوری ہے انسان کے اندر؟ ہمیں اپنا پیسہ اچھا لگتا ہے یا نہیں؟ مزیدار کھانا، اچھا خوبصورت لباس اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو انسان کے اندر ہے یہ خود غرضی. احضرت الانفس الشح، نفسوں کے اندر خود غرضی، کنجوسی ودیت کر دی گئی ہے، حاضر کر دی گئی ہے. انسان کے اندر امساک کی ایک
عادت ہے، ہم کو چیزوں کو ہوٹ کرنے کا شوق ہے، دل چاہتا ہے میں روک لوں، پتہ نہیں کب ضرورت پڑ جائے. تو یہ کمزوری ہے، جی ہاں ہے، بالکل ہم مانتے ہیں. شریعت نے کوئی علاج کیا؟ شریعت نے اس کا علاج کیا. شریعت کہتی ہے انفقو، خرچ کرو. حدیث ہم کو بتاتی ہے انفق علیک، تم خرچ کرو، تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا. اور شریعت ہم کو بتاتی ہے کہ، اور قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ دینے والا اللہ ہے، جو آج کھلا رہا ہے وہ کل کھلائے گا. قرآن نے بتایا کہ تقدیریں اللہ نے بنا دی ہیں، رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، کوئی اس میں سے کچھ نہ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ. تم دوسروں کا خیال کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائے گا پلائے گا. تو علاج کیا ہے نا، تو ہماری کمزوریوں کا علاج تو قرآن ہی کے ذریعے سے ہوگا. شفاء لما فی الصدور، شخصیتیں مضبوط اسی سے ہوں گی، ظرف اعلیٰ اسی سے ہوں گے. کہ انسان ٹوٹل بے غرضی سے، نہ ٹیکس ایگزمپشن چاہیے اس کو ووٹ چاہیے، نہ اس کو کوئی فالوئنگ چاہیے، نہ اس کو شہرت چاہیے. وہ چپ چاپ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. کون کرے گا یہ؟ جس کو آخرت پر یقین ہوگا. اب آگے مضمون بدل رہا ہے، سمجھے. ابھی خاتمہ صورت کی آیات آ رہی ہیں. شروع کا مضمون ایسا ہی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، اور خاتمہ صورت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دیکھی جا رہی تھیں. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، اور اب تم یہ خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا، کیا؟ انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 معجزات کا ذکر آ رہا ہے. یہ 9 معجزات کس کو دکھائے تھے موسیٰ علیہ السلام نے؟ بنی اسرائیل کو نہیں. ہاں دیکھیں، معجزات جو ہیں، میکسیمم معجزے، محسوس ایسا ہوتا ہے، باقی حقیقت اللہ جانتا ہے، میکسیمم معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. اچھا، عظیم ترین معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. یہ یاد رکھیں، فرق ہے دونوں میں. عظیم ترین عیسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے کہ اس پیک پر لے جا کر معجزوں کو، حسی معجزوں کو، سینسری میریکلز کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج دے کر کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ چیلنج دے کر کوئی حسی معجزہ نہیں دکھایا تھا. حالانکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً حسی معجزے، سینسری میریکلز دیے گئے، لیکن آپ نے جس معجزے کو چیلنج کے طور پہ پیش کیا لوگوں کے آگے، وہ قرآن ہے. انٹلیکچوئل میریکل، دا لیونگ بک، زندہ کتاب. تو ہائیسٹ ترین، عظیم ترین معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن نمبر گننا شروع کریں تو سب سے زیادہ تعداد معجزوں کی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. اس لیے کہ دیکھیں، وہ 2 اقوام کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کی بعثت 2 قوموں کی طرف تھی، بنی اسرائیل کی طرف اور آل فرعون کی طرف. تو جو 9 معجزے ہیں یہ فرعون کو دکھائے تھے، آل فرعون کو دکھائے تھے موسیٰ علیہ السلام نے. اور اس میں بہت سارے معجزے ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے. اور بنی اسرائیل کو مزید معجزے دکھائے تھے الگ، ان کو شامل کر لیں تو تعداد 9 سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ جو معجزے دکھائے تھے وہ کیا کیا تھے؟ عصا تھا ان کا جو فرعون کو دکھایا تھا، پھر ید بیضا تھا، ہاتھ سفید ہو جاتا تھا، جادوگروں کو شکست دی تھی بھرے میدان میں، پورے ملک پر قحط طاری ہو گیا تھا، طوفان آ گیا تھا، پھر ٹڈی دل آ گیا تھا، جراد، قمل، جوئیں پڑ گئی تھیں، مینڈک، ضفادع، دم، خون، ہر جگہ خون ہی خون آ گیا تھا. تو یہ مختلف سارے جو یہ معجزات ہیں یہ دکھائے تھے. یہ ساری نشانیاں فرعون نے دیکھیں. اچھا، اس میں یہ یاد رکھیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سارے معجزے جو ہیں یہ آل فرعون کو دکھائے تھے، اس لیے کہ اس سے ان کو نقصان پہنچا تھا، بنی اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچا تھا. بنی اسرائیل کے لیے کوئی اس کے اندر آزمائش نہیں تھی.
یہ ساری کی ساری آزمائش آل فرعون کے لیے تھی. بلکہ تورات میں تو لکھا ہے یہ بھی کہ ایک اور جو ان کے اوپر عذاب آیا تھا وہ یہ تھا کہ آل فرعون میں سے ہر ایک کا فرسٹ بورن مر گیا تھا. پہلا بچہ جو پیدا ہوا تھا، بیٹا یا بیٹی، وہ مر گیا تھا. جو قرآن کا ذکر نہیں کرتا، کیا پتہ انہوں نے تحریف کی ہو بعد میں، واللہ عالم، لیکن ان کے ہاں یہ ذکر ہمیں ملتا ہے. لیکن ان کے ہاں بھی یہ بات موجود ہے کہ آل فرعون کے خاندانوں میں سے پہلا بچہ مرا تھا، بنی اسرائیل کا نہیں مرا تھا. تو لہٰذا یہ سارے معجزے ان کی طرف تھے. اور پھر باقی جو بنی اسرائیل کو معجزے دکھائے وہ کون کون سے تھے بتائیے ذرا. دریا کا پھٹنا، من اور سلوا کا نازل ہونا، ایک پتھر میں سے 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا، پھر طور پہاڑ کا ان کے سروں کے اوپر لٹک جانا، لٹرلی اگینسٹ دا گریوٹی. اتنا بڑا پہاڑ اٹھا اور جڑ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اکھاڑا اور ان کے سروں کے اوپر اس کو معلق کر دیا، سسپینڈ کر دیا. یہ معجزات تو انہوں نے دیکھے تھے، وہ الگ ہیں. اتنے سارے معجزے فرعون کو دکھائے، اس کے باوجود کیا کہا اس نے کہا کہ موسیٰ میں تو تجھ کو مسحور سمجھتا ہوں کہ تیرے اوپر تو جادو ہو گیا ہے. تو پھر یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے کس کو؟ قریش کو، کہ تم بھی ہمارے نبی کی شخصیت کو دیکھ رہے ہو، تمہارا بھی رویہ فرعون سے کم نہیں ہے. وہی فرعونیت ہے تمہارے اندر جو کہ اس کا مظاہرہ پیچھے قومیں کر چکی ہیں. انہوں نے بھی سب کچھ دیکھ کر نہ مانا، اور تمہارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزے کے طور پہ، قرآن معجزے کے طور پہ موجود ہے اور تم بات نہیں مانتے. اور یہ حقیقت ہے کہ کتاب اور معجزات تو اپنی جگہ معجزے ہوتے ہی تھے. قرآن اپنی جگہ ہے ہی معجزہ، اور وہ سارے جو میریکلز ہیں وہ بھی اپنی جگہ. سب سے بڑا معجزہ تو خود رسول کی شخصیت ہوا کرتی تھی. اس قدر معصوم، اتنی پاکیزہ، اتنی مکمل، ایسی پرفیکٹ کہ کوئی تنہائی میں دیکھ لے، کوئی مجلس میں دیکھ لے، کوئی خلوت میں دیکھ لے، جلوت میں دیکھ لے، ہر جگہ وہ شخصیت کا اور کردار کا حسن. اس قدر پختگی شخصیت کی، یہ عام انسان تو ایسے نہیں ہوتے. اور جو خبریں سنایا کرتے تھے، جو غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے، جو خیر خواہی کیا کرتے تھے، جو اخلاق ہوتا تھا، وہ تو خود ایک میریکل ہوتا تھا. دیکھیں، اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں اور اچھا گمان رکھیں، ہمارے سامنے اگر موسیٰ علیہ السلام ہوتے، اب مجھے بتائیں، اپنے دل سے پوچھیں کوئی یقین آتا کہ نہ آتا کہ اللہ کے رسول ہیں؟ اپنے بارے میں گمان ہم کرتے ہیں کہ ہمیں یقین آ جاتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ رسولوں کے ساتھ قوموں کی تقدیریں وابستہ کر دیا کرتا تھا کہ ان پر ایمان لاؤ گے تو سروائیو کرو گے، آخرت میں نجات پاؤ گے. ان کو ریجیکٹ کرو گے، دنیا میں تم ایکسٹنکٹ کر دیے جاؤ گے، آخرت میں تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے. اتنی بڑی ہستی بن کر رسول آتے تھے. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کا پہچاننا ایک معمہ بنا کے رکھ دیتا، ایک اللہ تعالیٰ ریڈل بنا کے رکھ دیتا، اور رسولوں کی پہچان کو اللہ اتنا دشوار کر دیتا کہ لوگ ہلاک ہو جاتے لیکن پہچان ہی نہ پاتے بیچارے کہ یہ رسول ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میرا آپ کا پڑوسی کھڑا ہو کر ایک دن ہمارے دروازے پہ دستک دے کر اور کہے کہ میں تو اللہ کا رسول بناؤں. ایسی بات نہیں ہے. اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. ظاہر ہے کوئی آج ہم سے یہ کہے، چلیں اگر نہ بھی رسولوں کا سلسلہ رکا ہوتا، بالفرض، اور اب تک اگر رسول آ رہے ہوتے اور کوئی کھڑا ہو کر کہہ دیتا XYZ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم مانتے؟ کبھی بھی نہیں مانتے. آج مانیں گے؟ آج تو ہرگز بھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ سلسلہ ہی رک چکا، نبوت کا، رسالت کا تو دروازہ ہی بند ہو چکا، تو آج تو ماننے کا سوال ہی نہیں. لیکن اگر سلسلہ چلتا اور کوئی موسیٰ علیہ السلام جیسا آ کر، یا نوح علیہ السلام جیسا آ کر، یا عیسیٰ علیہ السلام جیسا آ کر کہتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، 100% انشاءاللہ تعالی ہم گمان کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم مانتے. تو اتنی ایویڈنٹ شخصیت ہوا کرتی تھی، ایسا برہان ہوا کرتا تھا رسول کہ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوتی تھی ماننے میں. تبھی تو کافر کہا ہے ان کو کہ پہچان کر جان کر انجان بن رہے ہیں. آف کورس فرعون کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ نہیں بول رہے، ان پر جادو نہیں ہوا، یہ جادوگر نہیں ہیں. کہیں ساحر کہا، کہیں مسحور کہا ان کو، کہیں کہا کہ تم خود جادوگر ہو، اور کہیں کہا کہ تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے. اور سورہ نمل میں ہم پڑھ لیں گے کہ ان کے دلوں کو یقین آ چکا تھا، پتہ تھا فرعون کو کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ نہیں بول رہے، یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے بات نہیں مانی.
تو اس نے صاف انکار کر دیا, کفر کر دیا, کہا کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ تمہارے اوپر تو جادو ہو گیا. قال, موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, لقد علمت, تو خوب اچھی طرح جانتا ہے. لقد علمت, لقد ہم جانتے ہیں کہ قد قسم کے لیے بھی آتا ہے, لام بھی تاکید کے لیے ہے, قد بھی تاکید کے لیے ہے, اور پھر یہ دونوں مل کر قسم کی قائم مقام جگہ اختیار کرتے ہیں. یعنی کہ بڑا زور ہے کلام میں. سمجھے پیرافریز اگر ہم کریں تو بنے گا کہ اللہ کی قسم تو جانتا ہے. لقد, تو خوب جانتا ہے. لقد علمتا, خوب تو جانتا ہے, جان گیا. علمتا کیا ہے؟ ماضی کے مضارع, ماضی کہ جان کے انجان مت بن تو خوب جانتا ہے, جان چکا ہے, تو جانتا تھا. ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض, یہ جو ان کو نہیں نازل کیا, کن کو؟ ان نشانیوں کو. الا رب السماوات والارض, مگر رب السماوات والارض نے. یہ میں نے نہیں دکھائی یہ نشانیاں, یہ اللہ کا کمال ہے, اللہ کا کیا ہوا ہے. کیوں نازل کی ہیں یہ نشانیاں؟ بصائر, بطور بصیرت, تاکہ تم کو نظر آ جائے, تمہیں حق نظر آ جائے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا, اور میرا خیال یہ ہے اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. یہ انداز بھی بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. جب کسی کے پاس جایا جاتا ہے, جب تبلیغ شروع کی جاتی ہے, جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ میرا تو خیال ہے کہ فرعون تیری تو آئی اب شامت. کہا تھا؟ نہیں کہا تھا. کیوں؟ وہ مبلغانہ انداز تھا, وہ تبلیغ کر رہے تھے, انویٹیشن دیا جا رہا تھا. انویٹیشن کے اندر ججمنٹ نہیں ہوتا. یہ آ کر نہیں کہا جاتا کہ میرا تو خیال ہے کہ تو ہے پکا جہنمی, تو سنے گا ہی نہیں بات, لیکن پھر بھی چونکہ فارمیلٹی ہے, آفٹر آل مجھ کو اللہ نے رسول بنایا ہے, آئی ہیو ٹو ڈو مائی ڈیوٹی, بتانا تو ہے تجھ کو, تو مانے گا تو نہیں. ہم نے کیا بات کی تھی کہ ہم کبھی کسی کو برانڈ نہ کیا کریں, خاص طور پہ پلیز 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 بچوں کو مت کہا کریں کہ تم فیلئر ہو, تم کچھ نہیں کر سکتے, تم تو احمق ہو, تم میں تو عقل آئے گی نہیں, یو آر اسٹوپڈ, یو آر کریزی, یو آر میڈ. بعض دفعہ مائیں سب سے زیادہ تکلیف دہ الفاظ 100 افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پیرنٹس استعمال کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ. اس لیے کہ راہ چلتا کوئی کچھ کہتا ہے نا, تکلیف نہیں ہوتی. وہ جس نے کہ پیدا کیا وہ ہستی جب ایسے الفاظ استعمال کرتی ہے, گالیاں دیتی ہے, انڈر کانفیڈنٹ کرتی ہے, برا بھلا کہتی ہے, وہ چیز بڑی ہرٹ کرتی ہے. اور بعض دفعہ زندگی بھر وہ کوئی نہ کوئی ٹراما انسان کے اندر پیدا کر کے رکھتی ہے, شخصیت کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری یا کوئی نہ کوئی دکھ باقی رہ جاتا ہے ذہن کے اندر. تو برانڈ نہیں کرنا چاہیے کبھی کسی کو. کل آپ کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ اسٹوڈنٹ بیٹھیں, کبھی مت کہیے کسی سے کہ تم تو سیکھ ہی نہیں سکتے, تم لوگوں کے بس کا نہیں ہے, تم لوگ تو سیریس نہیں ہو, تم لوگ تو پڑھنا ہی نہیں چاہتے. ایسے بھی کہہ دیتے ہیں نا بعض دفعہ. نہیں, کبھی نہیں کہنا چاہیے ایسے. اگر جب برانڈ کر دیں گے, کسی کے بارے میں پریڈکٹ کر دیں گے, پیشین گوئی کر دیں گے, تو ہم جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ سم ٹائمز پیپل لیو اپ ٹو دا ریپوٹیشن. جو ان کو لقب دے دیا جاتا ہے وہ اسی کا مستحق اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں. ہمیشہ اچھی بات کہ تم کر سکتے ہو, یو کین ڈو اٹ, تم کر سکتی ہو. ایکچولی ان چیزوں میں انگلش بہت اچھی لگتی ہے مجھ کو, نیوٹرل جینڈر. اب یہ ہمیں کانشیس ہو کہ تم کر سکتے ہو, تو کیا میں کر نہیں سکتی؟ جی جی تم بھی کر سکتی ہو. تو اب یہ ہمیں کہنا پڑ گیا, اس سے درس اور لمبا ہو گیا. اب کیا کریں, یو کہنے میں سب سے زیادہ عافیت ہے, یو کین ڈو اٹ. سارے آ گئے اس کے اندر, سب شامل ہو گئے. تو یہ اس طرح یہ تربیت ہے, یہ تبلیغ ہوتی ہے. ایسے کہا جاتا ہے, ایسے کیا جاتا ہے. لیکن یہاں تو کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اے فرعون میرا تو خیال ہے کہ تیری تو آئی اب شامت. یہ کون سا انداز ہے؟ 3 انداز ہوتے ہیں, مبلغانہ, پھر مہاجرانہ اور حاکمانہ. یہ تینوں کا انداز بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. مبلغانہ انداز میں انویٹیشن ہے, جیسے میرے آپ کے پاس شادی کے دعوت نامے آتے ہیں, وی انوائٹ دا پلیجر آف یور کمپنی, ایسے کر کے. لیکن جب کورٹ سے سمن آتا ہے تو جج کی طرف سے یہ نہیں آتا کہ آئی انوائٹ دا پلیجر آف یور کمپنی. وہ کہے گا کہ آپ اس وقت کورٹ میں حاضر ہو جائیں, کورٹ سمن کر رہا ہے آپ کو.
اچھا شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ جو رائل فیملیز ہیں ان کی طرف سے شادی کی جب دعوت نامے جاتے ہیں، فار ایگزامپل کوئین الزبتھ کی طرف سے وہ کسی کو بلانا چاہ رہی ہے اپنے خاندان کی شادی میں، تو وہ پلیجر آف یور کمپنی کہہ کے نہیں بلاتی، کوئین کی طرف سے سمن آتا ہے کہ یو بیٹر کم. تم کو کوئین حکم دے رہی ہے کہ تم فلاں شادی میں آ کے شرکت کرو. اس کو کیا کہتے ہیں آج کل؟ ڈیوٹی. والنٹری ہوتا ہے نا ایک تو، اور ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، تو وہ دونوں کو کمبائن کر دیتے ہیں کہ چوائس نہیں ہے آپ کے پاس. والنٹیئر کرنے کو نہیں کہا جا رہا، یہ والنٹ ڈیوٹی ہے آپ کی، آپ کو آنا ہی ہوگا. تو وہ طریقہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا، اور حاکمانہ اندازی ہوتا ہے، اور مہاجرانہ انداز پھر کیا ہوتا ہے؟ مہاجرانہ انداز میں ہی ہوتا ہے کہ بھئی تم نے یو ہیو ڈگ ان یور ہیلز، تم نے اپنی لائن ڈرا کر لی ہے، تم نے محاذ آرائی کر لی ہے، تم ہلنے کو تیار نہیں یہاں سے، اور ہم اب جا رہے ہیں تم کو چھوڑ کر، اور ہم جا رہے ہیں، چونکہ ہم جا رہے ہیں اب آئی تمہاری شامت. تب یہ انداز ہے نمبر 1. ٹھیک ہے، تو اس کو یاد رکھیں کہ ہم کہیں درس دینے بیٹھیں تو پھر آپ استعاذہ بسملہ پڑھ کے یہ مت کہہ دیجیے گا کہ میرے خیال میں آپ لوگ مانیں گی تو نہیں، جو حلیاں آپ لوگوں کی، آپ لوگ بدلنے والی نہیں لگ رہی مجھ کو، آپ لوگوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں آپ کے، لیکن پھر بھی بہرحال مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو درس دوں آپ جیسوں کو، تو میں بتانے آ گئی ہوں. یہ طریقہ یہ تو اوبیسلی اختیار نہیں کیا جائے گا. تو یہ تو ہم سمجھ لیں کہ یہ مہاجرانہ انداز ہے، جب کوئی ثابت کر دے سالوں کے بعد کہ وہ سننے پہ راضی نہیں. اور یہ کس کو حق حاصل ہوتا تھا؟ یہ مجھے بتائیے، امت میں سے کسی کو حق حاصل ہے، یا یہ خاص رسولوں کا حق ہوتا تھا؟ یہ خاص رسولوں کا حق ہوتا تھا. یہ تو اب حق ختم ہو چکا. یہ رسولوں کا خاص پریویلیج تھا کہ وہ کسی کے بارے میں کہہ سکے کہ ربی انی مغلوب فانتصر، کہ وہ اللہ سے انتقام کی دعا کریں، یا قوم کے خلاف بد دعا کریں، یا وہ کسی قوم سے کہیں کہ تم سدھرنے سنورنے والے بالکل بھی اب نہیں ہو. یہ ان کا پروگیٹو تھا، یہ ان کا پریویلیج تھا. اب نو مور. ان کا وحی کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا تھا اللہ کے ساتھ. اللہ بتا دیا کرتا تھا، اللہ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اے نوح آپ ان پر افسوس کرنا چھوڑ دیں، کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے ان میں سے. اس کے بعد کہا تھا نوح علیہ السلام نے ربی انی مغلوب فانتصر، میرا آپ کا تو کوئی وحی کا رشتہ نہیں جڑا ہوا اللہ کے ساتھ، مجھے کیا پتا کوئی 40 سال کے بعد ایمان لے آئے، میرے مرنے کے بعد کوئی ایمان لے آئے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آف کورس ایسے ہوتا ہے. تو میں اور آپ تو زندگی بھر انشاءاللہ اللہ کے اذن مدد سے ہم امید کے ساتھ تبلیغ کیے جائیں گے، چاہے وہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہوں یا وہ غیر ہوں، چاہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں یا آپ کے اپنے سگے ہوں، کوئی بھی ہو. اور امید کے ساتھ کریں گے کہ انشاءاللہ یہ بدلیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. یہ نہیں بدلیں گے تو ان کی نسل بدلے گی، اس امید کے ساتھ. تو اب ہم یہ تو کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے، فل سٹاپ. ایک تو بات یہ. نمبر 2 بات کیا کہ اس میں پھر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کہاں پلے بڑھے تھے، بتائیں مجھ کو. فرعون کے محل میں کس کے ساتھ کھیلے تھے؟ اسی فرعون کے ساتھ، یا تو اس کے ساتھ. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں 2 فراعنہ کا ذکر ملتا ہے، باپ اور بیٹا. بہت لمبا ٹائم پیریڈ تھا نا. ایک وہ فرعون تھا جس نے کہ ان کو دریا سے نکالا تھا اور پالا تھا. ایک وہ فرعون تھا، اچھا وہ فرعون کون سا تھا کہ جس کی نگرانی میں انہوں نے اپنا بچپن اور لڑکپن گزارا تھا. اس کے بعد پھر یہ مدین چلے گئے تھے، کئی سال وہاں رہے تھے، پھر واپس آئے تھے، اللہ نے رسول بنایا، پھر تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، پھر کئی سال گزر گئے. اور تو ہمیں ہسٹورینز یہ بتاتے ہیں، مفسرین، کہ اس اثنا میں اس فرعون کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا اب بادشاہ بن گیا. اور یہ کون تھا؟ جو فرعون کے ساتھ کھیلا کودا تھا. اس زمانے میں تو ہو سکتا ہے فرعون کا بچہ نہ ہو، بعد میں ہو گیا ہو، واللہ عالم. بہرحال وہ 2 فراعنہ کا ذکر کرتے ہیں. تو ابھی جو تخت پر بیٹھا ہے فرعون، یہ کون ہے؟ ان کا بچپن کا ساتھی، ساتھ کا کھیلا ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام شہزادوں کی طرح پلے بڑے تھے. ایک شاہانہ تمکنت تھی ان کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ٹیمپر کیا تھا ان کو مدین بھیج کر. وہاں بکریاں چرائی تھیں اور غربت میں رہے تھے اور بڑی درویشانہ قسم کی زندگی گزاری تھی. لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کی جو اصلیت ہے وہ نکل کر آئی جاتی ہے. جو ان کی اپ برنگنگ تھی، ہم اس کا اظہار، اس کی ایک جھلک بیچ بیچ میں دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں. وہ ایک شہزادہ ہونے کا انداز، وہ ایک رائلٹی جو ہے نا وہ ان کے اندر ابھرتی رہتی ہے. جیسے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے بالکل اپنے اس بچپن کے کھیلے ہوئے ساتھی
شہزادے کے ٹکر پر آ کر ایک شہزادے کی شان کے ساتھ بات کی ہے اس سے کہ میرا خیال ہے فرعون تیری تو آئی شامت. جیسے کہ دو بچپن کے کھیلے ہوئے دوست بات کرتے ہیں نا, بے تکلف دوست, دو شہزادے جیسے آپس میں بات کرتے ہیں, ٹو کنٹمپریریز ایسے بات کر رہے ہیں. اور یہ بیچ بیچ میں ہم کو یہ ہلکی ہلکی جھلکیاں جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اس شاہانہ اپبرنگنگ کی نظر آتی رہتی ہیں. بڑی شان تھی موسیٰ علیہ السلام کی. آپ سوچیں وہ کیا شخصیت ہوگی جس میں کہ یہ بادشاہی کی شان بھی ہے اور وہ درویشی کی شان بھی ہے. کتنی خوبصورت شخصیت ہوگی نا, کیا کشش ہوگی ان کی شخصیت کے اندر. اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ القیت علیک محبۃ منی, کہ موسیٰ میں نے تو تیرے اوپر اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا. آخر یہ سوچیں کتنے سال گزر گئے, ایبسلیوٹ اختیار تھا فرعون کو, قتل کیوں نہیں کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ نمبر 1 اللہ کی حفاظت, رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا. نمبر 2 شدید محبت کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. یہ بڑے مزے کی بات ہم کو ملتی ہے تاریخ میں, بہت اچھے لگتے تھے موسیٰ علیہ السلام اس کو. وہ آگے بھی ہم پڑھیں گے سورہ مومن میں, اپنے وہ درباریوں سے کہے گا ذرونی اقتل موسیٰ, اے درباریوں اجازت دو مجھ کو, میں موسیٰ کو قتل کر دوں. بھائی تو خود فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے, تجھے کیا ضرورت کسی کی اجازت کی؟ تو اس کو بہت ریلکٹنٹ تھا, موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا. تو یہ چیزیں دیکھیں, یہ جھلکیاں جو ہیں نا یہ ہم کو خود سے تلاش کرنی ہوتی ہے, یہ آن یور فیس نہیں ہے. یہ الفاظ کے بیچ میں یہ تمام چیزیں انبیاء کی شخصیت کا حسن, خوبصورتی, عظمت, پختگی, یہ ہمیں الفاظ کے بیچ میں نظر آ رہی ہوتی ہے الحمدللہ. تو بڑا ہی انٹرسٹنگ انداز ہے ان کا یہ کہنا کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا, کہ میرا تو یہ خیال ہے فرعون تو ضرور شامت زدہ آدمی ہے. بالکل اس کے ٹکر پر آ کر بات کر رہے ہیں, جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے بات کرتا ہے, ایک شہزادہ دوسرے شہزادے سے بات کرتا ہے. اب آگے کیا ہوا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. آخر فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے, مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. مکے والے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور سمجھ کر مکے سے نکالنا چاہتے تھے. جو لفظ وہاں ان کے لیے آیا وہی لفظ یہاں فرعون کے لیے آیا. تو مکے والے بے وقوف تو نہیں تھے تو بڑے عقل مند. 2+2 انہوں نے کر لیا کہ اے مکے والو, اگر تم نے وہی سلوک روا رکھا ہمارے نبی کے ساتھ جو فرعون نے سلوک روا رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, تو تمہارا انجام فرعون سے مختلف نہیں ہوگا. یاد رکھو, تم اس نے بھی ارادہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نکال دے, اور تم بھی ارادہ کر رہے ہو کہ ہمارے نبی کو مکہ سے نکال دو. نہ وہ کامیاب ہوا اور نہ تم قیامت تک کامیاب ہوگے. اگر تم نے روش نہ بدلی اپنی تو تم بھی مکے کے وارث نہیں رہ سکو گے. اے مشرکو, یاد رکھو, کان کھول کے سن لو, تمہارا بھی انجام تباہی ہے فرعون کی طرح. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اب تم زمین میں بسو, پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. اچھا جی, اسکنوا الارض, تم بسو زمین میں. الارض اشارہ ہے ارض شام کی طرف. یہ شام کو, آج تو سریا کو ہم شام کہتے ہیں, ایکچولی سریا اس شام کا چھوٹا سا حصہ ہے. اس زمانے میں جب شام کہا جاتا ہے اس علاقے کو تو وہ سریا تک محدود نہیں تھا, اس میں جارڈن اور یہ آس پاس کے جو ممالک ہیں وہ سب شامل ہیں, بہت بڑا علاقہ تھا. تو یہ ارض مقدس بھی کہا گیا ہے اس کو, خالی الارض بھی یہاں پہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں مراد ہے ارض شام. تو اللہ تعالیٰ نے من بعد ہی سے, بعد ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے, کس کے بعد؟ یہ دیکھیں ہی کی ضمیر کا اشارہ کسی شخص کی طرف ہوگا, یعنی فرعون کے غرق ہونے کے بعد. وہ ساری کہانی جو سورہ مائدہ میں بیان ہو گئی, سورہ آراف میں بیان ہو گئی, وہ یہاں نہیں دہرائی گئی, وہ تو وہاں پر ہو چکی. یہاں پر اب اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ فرعون ڈوب گیا, وہ سارا بیچ میں معاملہ پیش آ گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا کہا تھا, اسکنوا الارض, شام فتح بھی کر لیا انہوں نے. یاد ہے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا
کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور حتتن حتتن کہتے جانا. وہ فتوحات کا آغاز تھا. پھر آگے ان کو عروج وغیرہ ملا جس کا ذکر ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں کیا تھا. تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو اور بسو. پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ. اچھا اس کو ذرا غور سے سنیے. وعد الآخرہ ابھی ہم کیا ترجمہ کر رہے ہیں کہ جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا یعنی قیامت قریب آئے گی. جئنا بکم لفیفا تو ہم تم سب کو ساتھ حاضر کھڑا کر لیں گے لا کر. تو اب اس وعد الآخرہ آخرت کا وعدہ آئے گا یعنی جب آخرت قریب آئے گی. ایک مطلب یہ لیا گیا. دیکھیں وعد الآخرہ کے ڈفرینٹ مطلب لیے ہیں علماء نے. ایک مطلب کیا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو تم سب اکٹھے جمع ہو جاؤ گے ایک جگہ. تو یہ وعد الآخرہ آخرت قریب آئے گی یا آخری وعدے کا وقت آئے گا. جب آخری وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا اللہ ساری دنیا سے اے یہودیوں تم کو سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر لے گا. جئنا بکم لفیفہ. لفیفہ لٹرلی سے جھاڑو دے کے جمع نہیں کر لیا جاتا کچرا ایک جگہ. یہ ہے لفیفہ جمع کر لینا. جیسے ہم نے ریوڑ کی بات کی تھی کہ بکھرا ہوا ریوڑ ہے اور اس کو اس کے پین کے اندر جمع کر لینا ایک جگہ باڑ کے اندر اس کو جمع کر لینا. تو کہا کہ اللہ تم کو ساری دنیا سے جمع کر کے ایک جگہ لے آئے گا. تو کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کا تعلق قیامت کے قریبی واقعات سے ہے. اور یہ وعدہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ہو چکا. یہ نشانی پوری ہو چکی. کیسے ہمیں اندازہ نہیں بیکاز وی آر لیونگ ان دا مومنٹ. ہمیں اندازہ نہیں ہے. اگر ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری دیکھیں تو ان کے پتہ کتنے قبیلے تھے بتائیں. 12 قبیلے تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ 12 جو قبیلے تھے یہ تو موجود رہے تھے. ایک وقت آیا تھا جب ان کے دشمن نے ان پر حملہ کیا تھا. مجھ کی تاریخ میں نہیں جا رہے پر اب ناموں میں الجھ جاتی ہیں. شارٹ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں. ان کے دشمن نے ایک زمانے میں ان پر حملہ کیا تھا اور اس وقت سے کیا ہوا کہ جو 10 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے وہ غائب ہو گئے. نیور ٹو بی سین اور ہرڈ آف اگین. ان کو کہتے ہیں کہ دا لاسٹ ٹرائبس آف دا ہاؤس آف اسرائیل. بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے قبیلے. تو جو آئیڈینٹیفائیبل ہیں وہ ابھی صرف 2 قبیلے ہیں. 10 قبیلوں کو ان کے دشمن لے کر چلے گئے تھے اور وہ کہاں گئے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن غائب تو نہیں ہو گئے, موجود تو رہے. اب کیا ہوا جب اسرائیل بنا, اسرائیل کا قیام ہوا 1948 میں. وہ واحد دنیا کا ملک ہے جو دین کی بنیاد پر قومیت دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ آ کر اسرائیل کی نیشنلٹی لے سکتا ہے. اور یہ کس کو کرنا چاہیے تھا؟ جی مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا. چلو بھر پانی کی ضرورت ہے ہم کو اس وقت. اپنے آپ کو تو پہلے ہم دیکھیں پھر اس کے بعد دوسروں کو برا بھلا کہیں. اپنے لیے دعا کرنے میں وقت لگائیں بجائے کہ دوسروں کو بد دعائیں دیتے رہیں. تو انہوں نے نیشنلٹی کو اوپن کیا. اس کے بعد پھر ان لوگوں نے تلاش شروع کری ہے کہ کہاں کہاں وہ قبیلے جا کر بس گئے ہیں. ہزاروں سال سے وہ بکھرے ہوئے ہیں. ان کو سمیٹنا شروع کیا. کوئی افریقہ میں ملا, کوئی چائنا میں ملا. ان کی انسیسٹری انہوں نے ٹریس کری کہ تم کہاں سے امیگریٹ کر کر آئے تھے, تم کہاں سے آئے تھے. جہاں جس کا کوئی نشان ملا وہاں پر ان کے لوگ پہنچے اور وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا. اب آپ دیکھیں انہوں نے کہاں کہاں سے سمیٹے ہیں لوگ. افریقہ سے, چائنا سے, ایشیا سے, ادھر سے ادھر سے. ظاہر چائنا بھی ایشیا کے اندر ہی ہے. یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ملکوں سے ان کو سمیٹ کے لے کر آ رہے ہیں اور ان کو پھر اسرائیل کے اندر بسا رہے ہیں. اس لیے کہ یہود آپ کو پتہ ہے بہت کم ہے تعداد میں. کتنے ہیں ٹوٹل؟ 12 ملین ہیں. آپ کو پتہ ہے ٹوٹل جیوز 12 ملین. اٹ از نتھنگ. کوئی ان کی خاص تعداد نہیں ہے. تعداد بہت تھوڑی ہے ان کی. تو ان کو سمیٹ کے لائے ہیں اور لا کے اسرائیل کے اندر جمع کیا. تو لٹرلی ساری دنیا سے سمٹ کر ابھی اسرائیل کے اندر جمع ہو گئے. تو اس طرح دیکھیں تو واقعی جو ہمیں آج سچویشن نظر آ رہی ہے وہ تو ایسی ہی ہے کہ جئنا بکم لفیفہ والی بات پوری ہو چکی. اور پھر جو ہم کو احادیث میں ملتا ہے کہ جب یہ سارے یہود ایک جگہ جمع ہو جائیں گے
یہیں ان کا فائنل انہائلیشن ہوگا. اچھا تھوڑا سا ٹینجنٹ پہ جانا پڑے گا تاکہ آپ کو پکچر سمجھ آ جائے. اچھا ایک رول مجھے یہ بتائیں کہ جس قوم نے رسول کو ٹھکرایا اور اس کے قتل کے در پہ ہو گئی, اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تباہ ہوئی یا فرض سروائیو کرتی رہی؟ تباہ ہوئی نا. عذاب آیا نا اللہ کا اس کے اوپر. جی ہاں بالکل آیا, آسمان سے عذاب آیا, انسان کے ہاتھوں نہیں, اللہ نے کوئی آسمانی عذاب بھیجا, ایسے ہی ہوا. اچھا جناب, کیا بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا؟ کیا ان کی قتل کے در پہ ہو گئے؟ جی ہاں ہو گئے. کیا بنی اسرائیل تباہ ہوئے؟ نہیں ہوئے. تو ایک ایکسیپشن مل رہا ہے ہم کو یہاں پر, وہ رول تو بریک ہو گیا. تو علماء کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی تباہی کا فیصلہ تو ہو چکا, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے اس کو ڈیلے کر دیا ابھی. ٹھیک ہے, پھر ڈیلے کرنے کی بھی وہ ریزنز بتاتے ہیں. مغضوب علیہم قوم ہے, پتہ ہے ہم کو, اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر آیا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, اللہ نے کہا ہے کہ ان پر تو دے ماری گئی ہے ذلت اور مسکنت, اور اللہ کے غضب میں یہ گھر چکے ہیں. باؤ بغضب من اللہ, مغضوب علیہم قوم ہے. ٹھیک ہے, ایز اے نیشن, ہم انڈیویجولس کی بات نہیں کر رہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے باقی کیوں رکھا؟ علماء کہتے ہیں مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے کہ جو ہم مسلمان جتنے کاہل, جتنے بے غیرت, جتنے ہم بے وفا ہو چکے ہیں اپنے دین, اپنی کتاب, اپنے رسول اور ان کی سنتوں کے, اللہ اس مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں پٹوائے گا مسلمانوں کو. اور کتنی ہماری پٹائی ہوئی ہے. 67 کی وار, پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, آپ پتہ نہیں پیدا بھی ہوئی تھیں کہ نہیں. 1967 میں جو ذلت آمیز شکست ملی ہے عربوں کو اسرائیلیوں کے ہاتھوں, اور کتنے علاقے جو ہیں وہ عربوں کے نکل کر ان کے قبضے میں چلے گئے. ان کے پلینز ٹیک آف نہیں کر سکے تھے, فائٹر پلینز. اسرائیلیوں نے آ کر ان کو وہیں کا وہیں ختم کر دیا. اور اب تک آپ دیکھیں کیسے وہ مسلط ہوئے ہیں عربوں کے اوپر. اتنا سا ملک ہے, کبھی اگر آپ دیکھیں اسرائیل کا نقشہ, پلیز گھر جا کے میپ دیکھیے گا, لٹرلی لگتا ہے کہ ایک علاقہ ہے وہاں کسی نے ڈیگر کھوپا ہوا ہے, کسی نے خنجر گھونپا ہوا ہے جیسے. بالکل اس کا شیپ جو ہے نا وہ ٹرائنگولر ہے ایسے کر کے اسرائیل کا, اس لیے کہ لٹرلی آرٹیفیشلی کارف کیا ہے نا ایک علاقہ انہوں نے. دے ڈڈ ناٹ بلونگ دیر, ان کا نہیں تھا. صدیوں سے مسلمان رہ رہے تھے وہاں پر. کس طرح ان کو نکالا, لالچ کے ذریعے, ظلم کے ذریعے, استحصال کے ذریعے ان کو اسکیٹر کیا, اور ساری دنیا کے اسرائیلیوں کو ادھر سے ادھر سے لا کر زبردستی اس علاقے کے اندر بسایا. اور اب وہ اتنا چھوٹا سا ملک ہے, چاروں طرف سے وہ دشمنوں کے اندر گھرا ہوا ہے, کوئی اس کو آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا. یہ ہے اس کا حال, اور وہ جو چاہتا ہے ان کے ساتھ کرتا ہے. لٹرلی اس نے اپنے انگوٹھے کے نیچے دبا کے رکھا ہوا ہے مسلمانوں کو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو لیز آف لائف ٹیمپرری دی ہوئی ہے, جو اللہ نے ان کے عذاب کا فیصلہ پوسٹپون کیا, مؤخر کیا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. تو علماء نے حکمتیں تلاش کی ہیں, اور جو گلیئرنگ جو ایک ریزن نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو بھی تو ان کی نافرمانیوں کا مزہ چکھانا ہے نا. مسلمان انہائلیٹ نہیں ہوں گے, ایکسٹنکٹ نہیں ہوں گے. ہم جو آج موجود ہیں صفائے ہستی کے اوپر, صرف اور صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے. ورنہ کون سا عیب ہے جو اس وقت مسلمانوں میں نہیں ہے؟ جس ایک ایک عیب کی وجہ سے قومیں تباہ کر دی گئیں, ناپ تول میں کمی, شرک, وہ تمام کے تمام چیزیں آج دیکھ لیں, آپ خود دیکھ لیں کیا حال ہے ہم لوگوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو سزائیں تو دلوائی ہیں. اللہ کے عذاب کا کوڑا بن کر یہی برسے ہیں مسلمانوں کے اوپر, مسلمانوں کی ذلت کا سبب یہی بنے ہیں. لیکن بہرحال ان کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. کس نبی کو جھٹلایا تھا؟ کس کو جھٹلایا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. تو کس کی موجودگی میں ان پہ عذاب آنا چاہیے؟ رول کیا ہے, انصاف کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے. یہ ساروں کو اللہ تعالیٰ جمع کر لے گا ایک جگہ, اسرائیلیوں کو, یہودیوں کو,
پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا، آسمان سے اتریں گے اور وہ عذاب بن کر ہی اتریں گے ان کے لیے، یہودیوں کے لیے۔ وہ آئیں گے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ جنگ کریں گے اور وہ دین اسلام پر ہوں گے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں گے، مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اس سے ان کا درجہ کم نہیں ہوتا ہرگز بھی۔ یعنی اب وہ نئے رسول بن کر نہیں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں ہم کو بتا دیا ہے کہ جب کوئی نیا رسول آئے گا تو پچھلے رسولوں کو ایمان لانا ہوگا اس کے اوپر، نئے رسول کے اوپر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنا دی تھی اپنی قوم کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے، اس سے کسی طرح درجہ کم نہیں ہوتا ان کا، لیکن وہ نئے نبی، نئے رسول، نئی شریعت والے نہیں ہوں گے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ایک عظیم جنگ لڑیں گے، اور اس کا جو ارمیگڈون آپ سنتی ہوں گی، انگلش میں بھی کہتے ہیں ارمیگڈون، اور مسلمانوں کے پاس بھی ٹریڈیشنز کے اندر بات موجود ہے کہ ایک عظیم جنگ برپا ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس جنگ میں مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے، اور پھر کوئی یہودی باقی نہ رہے گا، حتیٰ کہ وہ پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا جا کر، تو پتھر بھی پکار کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ صرف ایک غرقد کا درخت ہے جو یہودی کو پناہ دے گا۔ اور سنا ہے، واللہ عالم، کہتے ہیں کہ یہودیوں نے غرقد کے درخت بہت سارے لگائے ہیں، واللہ عالم، اللہ یہ بہتر جانتا ہے ان تمام چیزوں کو، لیکن بہرحال ہم کو یہ باتیں ملتی ہیں احادیث کے اندر۔ تو پھر فائنل انہائلیشن یہودیوں کا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اس کے بعد پھر اسلام کا غلبہ ہوگا دنیا پر، اور 40 کا عدد یا 40 سال کا عدد آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے دنیا پر، اور اس میں لوگوں کو 2 نفل نماز پڑھنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا، اس سے زیادہ اچھا لگے گا، عدل اور انصاف ہوگا۔ اس کے بعد پھر اس کے جو ہے پھر اسلام اٹھنا شروع ہو جائے گا، پھر قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ پے در پہ ظاہر ہونے لگ جائیں گی۔ تو ایک تو یہ اس کی تفسیر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تیسری تباہی، 2 تباہیوں کا ذکر تو آ چکا تھا پیچھے، ٹھیک ہے، یہ تیسری کا ذکر ہے، یعنی کہ وہ جو عروج اور زوال کی سائیکل ہم نے شروع میں پڑھی تھی کہ ان کے 2 رائز اور 2 فال ہوں گے، وہ اپنی جگہ، اور پھر یہ تیسرا وعدہ اپنی جگہ۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں وعد الآخرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں تاریخ بیان کی تھی، جو ان پر 2 تباہیاں آئی تھیں، یہ اسی ماضی کے قصے کا ذکر ہے جو ہو چکا، اور وہ عذاب ان پر اس وقت آ چکا۔ اب یہ کوئی مستقبل کی خبر نہیں ہے، سمجھ آئی آپ کو بات؟ تھوڑا سا فرق ہے۔ چلیں اگر ہم یہ بھی کہیں کہ یہاں پر جو وعد الآخرہ کا ذکر کیا گیا، اس کا ذکر ان کی تاریخ سے ہے اور مستقبل سے نہیں ہے، تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ احادیث کے اندر تو ذکر موجود ہی ہے کہ سارا تو ہونا ہی ہے، اور آگے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اس کو بشارت دے دیں اور جو نہ مانے اس کو متنبہ کر دیں۔ یعنی جو کچھ اللہ نے پیشنگوئیاں کی ہیں 100% وہ درست ہوں گی اور ہوتی رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سورہ روم کے آغاز میں پڑھیں گے، غلبت الروم، ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا جو قرآن نے پریڈکٹ کیا تھا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں جو پریڈکشنز ہیں من و عن ایسے ہی پیدا ہوں گی، تو جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی حق ہے، اور یہ حق لے کر آیا ہے تاکہ تم حق پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کے ماننے والوں کو خوشخبریاں دے رہے ہیں اور نہ ماننے والوں کو وارن کر رہے ہیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اس کو لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع بموقع تدریج کے ساتھ اتارا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ حق کے ساتھ نازل ہوا، سچ کے ساتھ آیا، لانے والے جبریل علیہ السلام تھے، کوئی کمی بیشی نہیں کری انہوں نے،
حق اور سچ نافذ کرنے کے لیے اترا ہے، اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے نہ ایک لفظ بڑھایا، نہ گھٹایا، نہ چھپایا، نہ بدلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے، تمام بشارتیں، تمام انذار لوگوں تک پہنچا دیے، اور اس کلام کو اللہ نے قیامت تک کے لیے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی فرمائی۔ حفاظت کا ایک طریقہ کیا ہے؟ نزلناہ تنزیلا، یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، بتدریج اس کو نازل کیا۔ تو کیا فائدہ ہوا، کیسے حفاظت ہوئی؟ نمبر 1، حفظ کرنے میں آسانی ہو گئی صحابہ کے لیے۔ نمبر 2، لکھنے میں آسانی ہو گئی۔ یہ سب حفاظت کے طریقے ہیں نا، کہ سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا، اور صفحات کے اوپر، صفحات تو نہیں تھے مراد، جو رائٹنگ مٹیریل تھا اس پر لکھ لیا گیا قرآن، اور بعد میں پھر پیجز پر لکھ لیا گیا جب کاغذ آ گیا، تو حفظ میں آسانی ہوئی۔ اور یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ اصل نسل قرآن کی حفاظت حفظ کے ذریعے سے ہے۔ اصل نسل قرآن کو بھی کون ویریفائی کرتا ہے؟ جب قرآن لکھا جاتا ہے تو کون پڑھ کے ویریفائی کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ حفاظ اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ لوگ عجیب عجیب قسم کے ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں کہ قرآن میں تو زبر زیر پیش بعد میں لگے، اور لوگ تو اللہ جانے کیا کیا پڑھتے رہے، تو قرآن تو کوئی محفوظ ہی نہیں ہے۔ بھائی سمجھنے کی بات ہے کہ جب زبر زیر پیش نہیں بھی لگے تھے تو قرآن کیسے پڑھا جاتا تھا؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، جیسے صحابہ نے حفظ کیا تھا، انہوں نے ہی دراصل ادارے بنائے تھے، ناٹ لائک انسٹیٹیوشنز، لیکن انہوں نے آگے لوگوں کو قرآن سکھایا تھا، اسی طرح وہ پڑھا جاتا تھا۔ تو یہ 2 آسانیاں ہو گئیں، 2 ذرائع سے حفاظت ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ احکامات ایک ایک کر کے آئے، گریجولی آئے، عمل کرنے میں سہولت ہوئی، لوگوں نے اچھی طرح عمل کیا، ہدایات محفوظ ہو گئیں۔ مثلا 5 وقت کی نماز، جس کا ذکر ابھی ہم نے پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل میں، کوئی اشکال، کوئی کنفیوژن اس کے بارے میں ہے ہی نہیں کہ 2 ہیں نمازیں کہ 4 ہیں نمازیں۔ اختلاف کی بات تو لوگ کرتے رہتے ہیں کہ فقہا تو متفق ہی نہیں ہوتے۔ بھائی جن باتوں پر متفق ہیں کیا آپ نے عمل کر لیا؟ سارے فقہا متفق ہیں کہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، سارے مسلمان نہیں پڑھتے، تو بس آگے باتیں نہیں کیا کریں اختلاف کی۔ پھر اختلاف کی بات وہ کرے جس نے کہ بہت پریکٹس کر لیا، تو ان پہ کوئی اختلاف نہیں، کوئی اشکال نہیں۔ اور پھر کیا ہوتا تھا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہو رہا تھا، اور ایک اسلام کی جو اسٹرگل ہے وہ چل رہی تھی۔ تو مجاہدوں کے لیے اور مہاجروں کے لیے اور انصار کے لیے احکامات نازل ہوتے رہتے تھے جو ان کے قدم اور دل جماتے رہتے تھے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہیں پڑھی تھی، میں خالی تفہیم میں لکھی ہے، مولانا مودودی نے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی بخشش کرے اور درجے بلند کرے۔ انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے تفہیم کے دیباچی میں۔ وہ کہتے ہیں قرآن وہ کتاب نہیں ہے جو ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھ کے پڑھی جائے، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جب اس کے ساتھ انسان سفر کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تب اس کی قدر آتی ہے۔ پھر یہ کیسے تھامتا ہے انسان کے ہاتھ کو، اور یہ کیسے تھامتا ہے انسان کے دل کو، قدم قدم پہ یہ انسٹرکشنز دیتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ انسان کو ہجرت کرنی ہے، سفر کرنا ہے، سفر دونوں طرح سے، انگلش والا بھی سفر اور اردو والا بھی سفر۔ تب صبر سکھاتا ہے یہ، تب شکر سکھاتا ہے، تب اس کی ہدایت جو ہیں وہ دے میک سینس ٹو اس۔ یہاں بیٹھے بیٹھے تھیوری پڑھنے سے نہیں سمجھ آئے گا، جب تک ہم زندگی میں مہاجر نہیں بنیں گے، ہم جب خود مجاہد نہیں بنیں گے، تب اس کی قدر آتی ہے۔ اور ایک ہی قصہ مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان ہوا ہے، اس سے کیسے حفاظت ہوئی بتائیے؟ کہ کوئی ایک پورشن ریموو نہیں کر سکتا، ایک جگہ سے ہٹا دے گا تو اگلی جگہ وہی مضمون جو ہے وہی موضوع موجود ہے۔ پچھلی کتابوں میں تحریف کرنے میں آسانی اس لیے ہوئی کہ ان کا سٹائل قرآن کے سٹائل سے ڈیفرنٹ ہے، لوگوں نے تحریف کر کے اس کو بدل دیا، یا تھیں ہی ایسے، واللہ عالم۔ بہرحال اللہ کو ان کو پرزرو کرنا مطلوب ہی نہیں تھا، تو کوئی تحریف کر ہی نہیں سکتا قرآن کے اندر۔ ایک ہی قصہ اتنی جگہ ریپیٹ ہوا ہے، اور آیات ایسی آپت میں خوبصورتی کے ساتھ جڑی ہیں کہ ایک آیت اگر نکال لیں بیچ میں سے تو سارا مضمون بکھر کر رہ جائے۔ مربوط ہیں آیات، ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہیں، بالکل جڑی ہوئی ہیں۔
اور یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے اس کو نازل کیا. اللہ مقسن، تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنیں، اور تھوڑا تھوڑا اللہ نے نازل کیا. اب یہ تو آ گیا، نعمت آ گئی. اب یہ تو انسانوں کی اپنی قسمت کا فیصلہ ان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ آخرت اپنے لیے کیسی چاہتے ہیں. یہ تقدیر کا حصہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے اپنا، کہ وہ جہنم چاہتے ہیں اپنے لیے آخرت میں یا جنت چاہتے ہیں. اور اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، آمنوا بہ او لا تؤمنوا، تم اس کو مانو یا نہ مانو. چوائس ہے. جی ہاں چوائس ہے. کس طرح کی چوائس ہے؟ ایکچولی کوئی چوائس نہیں ہے. یہ وہی والی بات ہے، ڈیوٹی والی بات جو ہم کہہ رہے ہیں. یہ کوئی والنٹیئر، اللہ تعالیٰ نے والنٹیرلی کرنے کا کام نہیں چھوڑا. اس میں ناراضگی ہے. کرتے ہو تو کرو، نہیں کرتے تو نہ کرو. ایک لاپرواہی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کو تھوڑی کوئی پرواہ پڑی ہے تمہاری. تم مان لو گے تو کیا اللہ کے سر پہ احسان ہے، اور نہیں مانتے تو کیا بگاڑ لو گے اللہ کا تم. چاہتے ہو تو لے آؤ، نہیں چاہتے نہ لاؤ. اللہ کا نام ہے الغنی. اللہ انڈیپینڈنٹ ہے. مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے اپنا نقصان کرو گے. ہاں، جو اپنا بھلا کرنے والے ہیں ان کی علامت بتائی ہے. وہ کیا؟ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کو جب یہ سنایا جاتا ہے وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. یخرون للاذقان، منہ کے بل ایکچولی ذقن کہتے ہیں تھوڑی کو، چن کو. تو یخرون للاذقان سجدا، جب تھوڑیاں جھکاتے ہیں ہم تو کیا جھک جاتا ہے خود بخود؟ سر. کہ تھوڑیوں پہ تو کوئی سجدہ نہیں کرتا نا، ہم تو ماتھے پہ سجدہ کرتے ہیں. تو یخرون للاذقان کہ ان کے سر جھک جاتے ہیں. کہ جب انسان پہ کوئی چیز انسان کے دل پہ اثر کر رہی ہوتی ہے نا، کسی کی عظمت ہوتی ہے، آٹومیٹکلی ہمارا سر جھک جاتا ہے. آٹومیٹک آزما کے دیکھیں، آٹومیٹکلی ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں. تو یہ عظمت ان کے دل میں آتی ہے قرآن کی. پکا ماننے کا ارادہ ابھرتا ہے دلوں کے اندر. اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. سارے انسان ہٹ دم و متاثر نہیں ہیں. اہل کتاب میں سے ایسے لوگ تھے جو قرآن کو سن کر پگھل گئے، لٹرلی سجدے میں بھی گر پڑے. پہچان گئے کہ یہ وہی نبی ہیں اور یہ وہی کتاب ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے. ہمارے رب نے جس کا وعدہ کیا تھا اور ہمارے آباء و اجداد جس کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اس وعدے کو پورا ہوتے دیکھ لیا. ہم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اس نبی کو دیکھ لیا جس کا انتظار ہمارے آباء و اجداد کر رہے تھے. تو یہاں پر سجدے کا ذکر، یعنی کہ سر جھکانے کا ذکر آیا کہ وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں رونے کا ذکر نہیں ہے، صرف کیا ہے کہ انہوں نے سر جھکا دیا. یہ دیکھیں تدبر بھی جب انسان کرتا ہے نا، غور و فکر کرتا ہے، تب بھی سر آٹومیٹکلی جھک جاتا ہے. نوٹ کیا آپ نے؟ جب کبھی انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ نیچے دیکھنے لگتا ہے، اس کا سر جھک جاتا ہے. تو یہ عظمت کی علامت ہے، ماننے کی علامت ہے، کسی چیز کی اہمیت پر غور و فکر کرنے کی علامت ہے. تو یہ کنٹمپلیشن شروع ہو گیا، ایمان آ گیا، عظمت آ گئی. تو سوچ رہے ہیں. ابھی رونے کا ذکر نہیں آیا. پھر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. کس وعدے کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہی جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا. اس لیے کہ اوت العلم کا ذکر ہے نا، یہ اہل کتاب کا ذکر ہے، اہل کتاب میں سے اچھے لوگوں کا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ وقت دیکھ لیا، کتنے ہم خوش قسمت ہیں. ہم باپ دادا سے سنتے چلے آئے تھے ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے. آ گیا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں. یبکون، اور اب رونے کا ذکر آیا اور وہ روتے ہیں. تو بار بار وہ سجدہ کرتے ہیں. پہلی دفعہ سجدے کے ساتھ دیکھا ہم نے کہ رونے کا ذکر نہیں، دوسرے وقفے کے ساتھ ہے. یعنی جیسے جیسے عبادت زیادہ ہوتی ہے، خشوع زیادہ ہوتا ہے، تو پھر رونا آتا ہے. شروع میں خالی انسان سنتا ہے،
اپنا بھی انسان تجربہ کر دے کہ جس کی زندگی میں قرآن تبدیلی لے کر آیا ہے، پہلی دفعہ تو انسان شوق ہو جاتا ہے سن کے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے، میری بات ہو رہی ہے، ہم سے ایڈریس کر رہا ہے، یہ ساری باتیں قرآن کے اندر لکھی، ہمیں تو نہیں پتہ تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے جو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے، پھر جیسے جیسے سنتا جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ اثر دل کے اوپر ہونا شروع ہوتا ہے، پھر دل پگھلتا ہے، پھر آنکھوں کے ذریعے بہتا ہے۔ اور جتنے لوگوں سے آپ سنیں گی جن کی زندگی میں قرآن تبدیلی لے کر آیا ہے، وہ کہیں گے ہم کو رونا بہت آتا تھا قرآن سن کے۔ یہ شروع کی علامت ہوتی ہے۔ لگتا ہے کہ دل جو ہے نا انسان کا رک جائے گا، تھم جائے گا، پگھل جائے گا، ہوگا کیا دل کے اوپر؟ تو اس کو کہتے ہیں دل کی واردات۔ لٹرلی دل کے اوپر کوئی چیز اثر کرتی ہے، چھوڑ انسان لگتا ہے کہ ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز ہو گیا ہے، جیسے دل لگتا ہے کہ جیسے پگھل گیا ہے بالکل، اور قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہے جیسے جا کر، یہ فیلنگ انسان کو آتی ہے۔ تو پھر وہ رونے لگتے ہیں قرآن سن کر۔ یا بکون، یا خیرون، یا بکون، اس میں مضارع ہے۔ اگر ماضی میں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ بار 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 سجدے کیے، بار بار روتے رہے، بار بار روتے رہے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ہر دفعہ پھر ان کی خشوع کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا، اللہ کا خوف آیا۔ رونے والے رو کر بیٹھے نہیں رہتے کہ شب قدروں میں روئے تو بہت، اور اس کے بعد پہلی شوال سے پرنالہ وہیں گر رہا ہے جہاں پہ پہلی رمضان کو گر رہا تھا، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، بیکار کا رونا ہے، دکھاوے کا رونا۔ ہم کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو، فضول باتیں۔ کوئی ایسے رونے کی اللہ کی اہمیت نہیں ہے کہ روئی پیٹے توبۃ اللہ کری اور پھر آنسو پہنچے اور ہنستے مسکراتے اللہ کی نافرمانی کرتے، پھر زندگی کا سفر شروع کر دیا، اگلے رمضان کا انتظار۔ نہ، مسلمان ایسے نہیں ہوتے۔ رونا، واقعی رونا اگر ہے نا، وہ زندگی بدل دیتا ہے انسان کی۔ جب دل بدلتا ہے زندگی بدل جاتی ہے۔ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد وربل ایکنالجمنٹ کرنے سے پہلے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی فرق نہ ہے۔ ایمان سے پہلے اور ایمان کے بعد زندگی ایک جیسی نہیں رہ سکتی۔ اسی کے ایمان دل کو ٹچ کرتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے اس کے اندر۔ تو وہ بار بار سجدے کرتے تھے، بہت روتے رہتے تھے، اور ان کی خشوع کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ اور یہ قرآن سن کر رونا، یہ اتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 7 کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہوگی کہ جو اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ آپ نے فرمایا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ دعا کریں میں اور آپ اپنے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی خاطر رونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت کی وجہ سے، اپنے خوف کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمود العین بدبختی کی علامت ہے کہ اللہ کا ذکر سننا اور نہ رونا۔ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، چاہے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جو بھی نام تم پکارو اسی کے لیے ہیں تمام اچھے نام۔ یہ ایما بڑا ڈیفرنٹ لفظ ہے، یہ آتا نہیں کہیں اور، یہیں پر آیا ہے این اور ماں۔ ایما تدعو، جس نام سے پکارو اسی کے لیے تمام اچھے نام۔ اچھا، یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ نام سے تو مکے والے واقف تھے، عبداللہ نام تھا ان کے ہاں۔ اچھا، الرحمن سنا تو تھا انہوں نے، لیکن طائف والے اللہ کو الرحمن کہا کرتے تھے۔ تو اب کیا تھا؟ قبائلی عصبیت۔ قریش کہتے تھے ہم تو اللہ کہیں گے، طائف والے کہتے تھے ہم تو رحمان کہیں گے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں لوگوں کو قرآن سنایا اور اس میں اللہ کا مبارک نام رحمان ان کو بتایا تو چڑ گئے۔ انہوں نے کہا ومن رحمان، یہ رحمان کون ہوتا ہے؟ یہ سورہ فرقان میں مضمون آئے گا، وہاں ہم پڑھیں گے۔ کہا کہ رحمان کون ہوتا ہے؟ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ تو پھر رحمان کا بھی ذکر کیا کہ چاہے تم اللہ کہو یا تم رحمان کہو، دونوں اللہ کے نام ہیں۔ یہ کسی قبیلے کا کوئی خاص شعار نہیں ہے، اس میں تعصب کی کیا بات ہے؟ اللہ کسی خاص قبیلے کا خدا تھوڑی ہے، چونکہ ان کے ہر قبیلے کا اپنا خدا ہوتا تھا نا، اسی پریجڈس کے اندر ابھی تک پڑے ہوئے تھے۔ کہا کہ یہ کوئی قبائلی خدا نہیں ہے،
یہ کوئی محدود خدا نہیں ہے، اس کی محدود خدائی ہے، یہ یونیورسل لارڈ ہے، رب السماواتی والارض ہے، ہر قبیلے کا معبود یہی ہے، اللہ رحمان۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہمیں اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے دو ذاتی نام ہیں، ایک اللہ اور ایک رحمان، ان کو آلٹرنیٹلی استعمال کر سکتے ہیں دوسری کی جگہ۔ یہ اللہ کے اپنے ذاتی نام ہیں، اور باقی جتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، غفار، غفور، رحمان، تو ہم نے پڑھ لیا یہاں پر جیسے رحیم ہے تو غفار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ودود ہے، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ رزاق ہے، خلاق ہے، خالق ہے، الولی ہے، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، یہ اللہ کی کوالٹیز ہیں، صفات ہیں۔ تو کہا کہ جس کو بھی تم جس نام سے بھی پکارو، اللہ کے لیے تو تمام کے تمام اچھے نام ہیں۔ تو خشوع بڑھانے کے طریقے کیا ہیں کہ اللہ کے خوبصورت ناموں پر تدبر کیا جائے، اللہ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے سے دعائیں مانگی جائیں، خاص طور پہ اللہ یا الرحمن کہہ کر۔ اور یہ اللہ کے نام کوئی خود نہیں رکھ سکتا، اللہ کے وہی نام ہے جو کہ اللہ نے خود بتا دیے۔ سورہ اعراف کے آخر میں بھی یہی آیا تھا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے تمام خوبصورت نام، انہی کے ذریعے سے تم اللہ کو پکارو۔ ہم خود کوئی نام نہیں رکھ سکتے، ہمیں وہی نام رکھنے جو قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اپنی نماز نہ بہت بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ تو نماز میں میانہ روی سے تلاوت کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسے تلاوت کرو کہ دل پر اثر ہو، نہ بہت اونچی آواز، نہ بالکل مدھم کے ہونٹ بھی نہ ہلیں۔ یہ ہم نے شاید نماز کی کتاب جب پڑھی تھی تو یہ بات ہم نے کی تھی کہ جو ووکل اپریٹس ہے ہمارا، جو ہمارا یہ نظام ہے بولنے کا، اس کے اندر حرکت ہونی چاہیے، حلق، زبان، ہونٹ سب ہلنے چاہیے، آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ یہی ہے نا دراصل سری نماز جس کو کہتے ہیں، جو کہ ہم انڈیویجولی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ہونا چاہیے۔ اور تھوڑی سی آواز اگر آتی ہے، خود نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اپنے آپ کو آواز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ اور نوافل میں تو ہم جانتے ہیں، یہ جماعت سے مثال کے طور پہ تراویح وغیرہ ہوتی ہے یا فرائض جیسے پڑھائے جاتے ہیں، اور فرائض کون سے؟ جیسے کہ فجر ہے اور مغرب ہے اور عشاء ہے، اس میں تو امام صاحب ظاہر ہے اونچی آواز میں تلاوت کرتے ہیں، ان کو تو آواز اونچی کرنی ہے۔ تو یہاں بیسکلی نوافل کا ذکر کیا جا رہا ہے، نفلی نماز کا، کہ جب تم ایسی نمازیں پڑھو، انڈیویجولی پڑھو، تو پھر نہ آواز بہت اونچی رکھو اور نہ بالکل ہی کم رکھو۔ اور یہ کہاں حکم دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مکے یا مدینے میں؟ مکے میں دیا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے نماز کی حالت میں، تو کفار تنگ کرنے آ جاتے تھے، آپ کو بھی اور صحابہ کو بھی، اور نہ اتنی مدھم آوازیں پڑھیں کہ صحابہ بھی نہ سن سکیں جو پاس موجود ہیں، یا کوئی سننا چاہے تو نہ سن سکے۔ تو یہ اس کا ایک مطلب لیا گیا۔ دوسرا مطلب عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، وہ صلاۃ کے معنی دعا کے لیتی ہیں کہ دعا مانگنے میں آواز کو درمیانہ رکھنا چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، دعا کا معاملہ ہے کہ نہ بہت چیخ چیخ کے دعائیں مانگو، نہ بہت مدھم آواز میں، وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، جب آپ نوافل ادا کیا کرتے تھے تو ایسے ہی پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو آپ کو ابو بکر نماز پڑھتے نظر آئے، وہ بہت آہستہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے، وہ بہت اونچی اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے حالت نماز میں۔ تو اگلے دن آپ نے دونوں سے پوچھا، تو ابو بکر نے فرمایا کہ میں تو اس کو سنا رہا تھا جو سب سنتا ہے، اللہ کو۔ اب عمر سے پوچھا کہ تم اتنی اونچی آواز میں کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں شیطان کو بھگا رہا تھا، سوتوں کو جگا رہا تھا۔ ہم نے شاکلہ کی بات کی تھی نا، ابو بکر کی شاکلہ دیکھیں، عمر کی شاکلہ دیکھیں، بالکل ڈیفرنٹ ایک دوسرے سے، لیکن دونوں کتنے بینیفیشل رہے اپنی ذات کے لیے بھی اور اسلام کی ٹیم ورک کے لیے بھی۔ تو اپنا اپنا مزاج تھا۔ تو پھر روایات میں آتا ہے کہ آپ نے دونوں کو ہدایت دی، ابو بکر سے کہا کہ ذرا آواز اونچی کریں، عمر سے کہا ذرا آواز مدھم کریں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہو الحمدللہ، حکم ہے تو کہیں۔
الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، کل شکر اور تعریف اللہ کی جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا ولی ہو، وکبرہ تکبیرا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی، کبر حکم ہے، امر ہے، کبرہ تکبیرا، اللہ اکبر۔ تو یہ مضمون جو آیا ہے آیت نمبر 111 میں، یہ بالکل سورہ اخلاص والا مضمون ہے 100%۔ کل شکر اللہ کی ہے، یہ شروعات ایسے ہوئی۔ نمبر 1 کیا؟ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹے نہ بیٹیاں، یہ انسانی مجبوری، انسانی خواہش، انسانی ضرورت ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اللہ پاک ہے اولاد کی حاجت سے، خواہشات کمزوری ہوتی ہیں، اللہ میں کوئی کمزوری نہیں۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت چلانے میں کسی قسم کے مددگار کی اللہ کو ضرورت نہیں، یہ تو زمینی بادشاہوں کی کمزوری ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کی طاقت، علم، قدرت محدود ہوتی ہے۔ اللہ العلیم، القدیر، القوی، السمیع، البصیر ہے، القہار ہے، اس کو کیا ضرورت کسی کی؟ اس نے انسانوں میں سے ولی بنائے ہیں، اللہ نے ولی بنائے ہیں انسانوں میں سے، جی ہاں بالکل بنائے۔ اللہ ولی المومنین آتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا آتا ہے، بالکل آتا ہے۔ انبیاء کیا تھے؟ انبیاء سے بڑے کو ولی اللہ تھے؟ نہیں تھے۔ اللہ نے انبیاء کو ولی بنایا، جی ہاں۔ کیا اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا؟ کیا بنایا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے تو ابراہیم کو خلیل بنایا، اپنا قریبی دوست۔ لیکن کیوں بناتا ہے اللہ ولی؟ محبت کی وجہ سے۔ اللہ کو مدد نہیں چاہیے کہ وقت پڑنے پہ میری سفارش کریں گے، میرا بگڑا کام بنا دیں گے، میری فائل آگے بڑھوا دیں گے، نہ، اس لیے نہیں، محبت کی وجہ سے اور ان کی تعظیم کروانے کی وجہ سے، کہ ان کا درجہ اللہ دکھائے لوگوں کو کہ میں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے ان تمام لوگوں میں سے اپنی محبت، اپنی دوستی اور اپنی قربت کے لیے۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کو سہارا دینے کے لیے اللہ نے ان کو ولی بنایا۔ اللہ کو سہارا نہیں چاہیے، اللہ الصمد، وہ تو خود الصمد ہے، اس کو کہاں سہارا چاہیے، وہ تو اوروں کو سہارا دیتا ہے۔ اللہ نے ان کی تعظیم اور آنر کے لیے ان کو دوست بنایا۔ دنیا والوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو بڑھاپے، بیماری کا خوف نہیں ہے کہ وہ سوچے کون میرے بڑھاپے میں کام آئے گا۔ تو لہٰذا اللہ کو بڑا بناؤ، کبر، کب، اکبر تو یہ ہے نا کہ اللہ خود سب سے بڑا ہے۔ کبرا یکبر، تکبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا بنانا، تو اللہ کو بڑا کرو، کبر و تکبیرا، اللہ کو بڑا کرو جیسے اللہ کو بڑا کرنا چاہیے۔ کیسے کریں گے؟ اطاعت کر کے، اس کا دیا ہوا نظام نافذ کر کے۔ یہی مضمون 29 پارہ میں آتا ہے نا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ سورہ مدثر میں کیا آتا ہے؟ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اور اے نبی اپنے رب کو بڑا بنائیے۔ ہم کہتے ہیں بڑائی بیان کیجئے، وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے مضمون، نو ڈاؤٹ، لیکن خالی الفاظ سے تو اللہ بڑا نہیں ہو جاتا۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کو بڑا کر کے دکھاؤ، عملی طور پہ تم مظاہرہ کرو، ثبوت پیش کرو کہ واقعی اللہ اکبر ہے، نفس اکبر نہیں ہے، محبتیں اکبر نہیں ہیں، دنیا اکبر نہیں ہے، اللہ اکبر ہے۔ ثابت کرو اپنے عمل سے، تم وہ بڑا ہے، اس کو بڑائی کے مقام پر قائم رکھو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ایک مختصر سی آیت کے اندر، اور شرک کے عقیدے کی ٹوٹل جڑ کاٹ دی۔ تو آغاز کیسے ہوا تھا اس سورت کا؟ سبحان الذی، تسبیح سے ہوا تھا، اختتام تکبیر پر۔ شروع میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر، اختتام پر بھی بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے۔ چلے الحمدللہ ہماری سورت مکمل ہوئی۔ اب آپ بریک لے لیں، پھر ہم آگے سورہ کہف پر آتے ہیں۔